سو انیتھیکل چیز کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ پہلے ایتھیکل، یہ جو ہیلدی لائٹ ہارٹیڈنیس ہوتی ہے، اس میں کیا ہے کہ the message is not that doctors should never smile and they should only be focused and look very professional. The message is that you can relax but not at the cost of your patient's dignity. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور انیتھیکل لائٹ ہارٹیڈنیس میں کیا آ جائے گا؟ پیشنٹ کا ایکسپینس ہے، پیشنٹ سفر کر رہا ہے، پیشنٹ کو نہیں اچھا لگ رہا. کوئی ولنریبل پروسیجرز ہیں، کوئی ایسا پروسیجر ہے جو کہ بہت، اب دیکھیں اس ویڈیو نے بہت سے لوگوں کو جو پہلے ہی ڈاکٹر سے نالاں ہیں یہ کہا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صحیح کام کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، پتہ نہیں ہمارے پیشنٹ کے ساتھ کیا کرتے جو آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں. وہاں پہ سیریس ماحول نہیں ہوتا، حالانکہ وہاں بہت سیریس ماحول ہوتا ہے. پھر while you're filming in the clinical space you need to be knowing کہ کہاں پہ آپ کوئی چیز فلم کر سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں. چھپ چھپ کے چیزیں بنانا، ریکارڈ کرنا یہ درست نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ڈگنیٹی جہاں کمپرومائز ہو رہی ہو. کتنے کپلس کو میں دیکھتی ہوں when they come to me for any challenge and they want to discuss it، تو چھپ چھپ کے ہم نے لڑائیاں بھی اپنی ریکارڈ کی ہوتی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ جو ریکارڈ کرتا ہے نا وہ بہت تمیز سے بولتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے نا میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو وہ اتنے تمیز سے بولتا ہے. اور پھر وہ مجھے پریزنٹ کرتا ہے، ڈاکٹر کنول دیکھیں مائی وائف اور مائی ہسبینڈ لک، وہ کس طرح بات کریں، میں تو بہت شاندار فرشتہ. تو یہ بھی ہمارے لیے چیلنج بن جاتا ہے کہ ہم کیا کریں. سو وین دا پیشنٹ بیکمز دا کنٹینٹ، پیشنٹس ڈونٹ لائک اٹ کہ ان کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ کریں. حالانکہ دیکھیں ان دا پروفیشنل انوائرمنٹ، مائی ہسبینڈ از این آفتھلمالوجسٹ، تو وہ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم بھی جب سرجری کیا کرتے تھے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ ہو از ویری گڈ، ویری پرو ان دیٹ سرجری، تو اس کا ٹائم ہی دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنی دیر میں سرجری کر لیتے ہیں. آبویسلی وی انڈرسٹینڈ ایز پروفیشنلس کہ کوئی بھی ڈاکٹر پیشنٹ کی لائف کے اسٹیک پہ کبھی بھی تیزی نہیں دکھائے گا. If you feel there is a bleeder, you will take care of it. If you feel کہ یہاں پہ کوئی ایڈیشنز ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس کو مجھے کیئرفلی واچ کرنا ہے، we would do that if we are very conscious about our medical ethics. لیکن یہ کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوگ ایک دوسرے کی دیکھتے ہیں، پروفیشنل دیکھتے ہیں. اچھا بھائی فلاں گائنیکالوجسٹ بہت اسموتھلی اور بہت کوئکلی سیزیرین کر لیتی ہیں. کچھ ہیں جن کو ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ، ان کا بھی ہاتھ صاف نہیں ہوا ہوا. گھروں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ مجھے تو یہ کھانا بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، چائے بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، and someone is so quick at it، وہ تو فوراً کر لیتے ہیں. So the message again is that doctors, they can smile, they can enjoy, but there has to be dignity and the privacy of the patient needs to be maintained. اب دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ہیومن ڈگنیٹی کے بارے میں کہ دس از ویری سیکریٹ. جیسے سورہ الاسراء کی ورس نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم and we have certainly honored the children of Adam. عزت دی اللہ نے انسان کو. پتہ نہیں کیوں ہم انسان نہ اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں نہ ہم دوسروں کو عزت دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ when we are making fun of other people, basically we don't respect ourselves. We lack self-compassion. یہ سمپل سا فارمولا ہے. If you go to any expert who coach you، اور اگر آپ کہیں یا آپ کے گھر والے کہیں کہ یہ تو ہر بہن بھائیوں کو بلی کرتا ہے، مذاق اڑاتی ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو they will teach you self-compassion. آپ اپنے آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، you will automatically transfer that respect to other people. اگر آپ دوسرے لوگوں کو باہر گالیاں دیتے ہیں، اپنے آپ کو اندر پتہ نہیں کتنی گالیاں دیتے ہیں. اندر کچرا ہو نا تو وہ باہر کچرا آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر خوبصورتی ہے اور باہر کچرا ہے. ٹھیک ہے، کسی گھر میں بھی اگر آپ جائیں گے تو گھر کے اگر اندر کا ڈیکورم اچھا ہے تو آپ دیکھیں گے باہر لان بھی خوبصورت ہوگا اور باہر ایون سڑک بھی ان کی صاف ستھری ہوگی. ان کی جو ڈسٹ بن باہر پڑی ہوگی نا وہ دینے کے لیے کوڑے والے کو، وہ بھی بہت صاف ستھری ہوگی. اور جن کے گھر میں گالی گلوچ، گند، ہر چیز خراب ہے، وہ ہر جگہ اسٹیپ وائز آپ کو وہی چیز نظر آئے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ tells us in Surah Nisa verse number 58 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. Indeed, Allah commands you to return trust, amana, to whom they are due.
سو ڈاکٹرس کے پاس کیا کیا ٹرسٹ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی سرجری کر رہا ہے یا ایون اگر آپ ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ وٹ ایور از یور فیلڈ یو آر ایگزامننگ دا پیشنٹ, دا باڈی آف دا پیشنٹ از اے ٹرسٹ فار یو, دا سیکرٹس آف دا پیشنٹ آر ٹرسٹ فار یو, دا فیئر دیٹ فیملی ہیز اینڈ یو آر ری ایشورنگ دیم کہ یو نو یہ پیشنٹ میرے پاس ہے, جو ہم مسیحا کہتے ہیں ڈاکٹر کو, تو یو کین ٹرسٹ می. ہم یہ تھوڑی بتاتے ہیں کہ وہ ایکچولی میں سرجن تو بن گیا ہوں یا بن گئی ہوں لیکن میری سپلیاں بہت تھیں, میں نے ساری کلاسز بنک کی ہوئی ہیں, میں نے تو کبھی پڑھائی کی ہی نہیں. ہم ان کو ٹرسٹ دیتے ہیں کہ یو نو آئی ایم گڈ, ڈونٹ وری, پریشان نہ ہوں آپ, ٹھیک ہوگا. جو میں ٹریٹمنٹ بتا رہی ہوں, جو میں لیبس لکھ کے دے رہی ہوں, جو میں چیزیں آپ کو سکھا رہی ہوں, دیٹ از سم تھنگ وچ آئی ہیو کمانڈ اوور. سو جب ہم او ٹی میں ہوتے ہیں یا فار دیٹ میٹر اپنے کلینک میں ہوتے ہیں, ہمارے پیشنٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, دیٹ از این امانہ زون, یہ امانت والی جگہ ہے. یہاں پہ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل وین وی اسٹیپ ان, آور رولز, آور پرسونا شوڈ چینج. یہاں پہ اب ہمیں کیئرفل ہو جانا ہے. In a narration, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah has prescribed excellence, ihsan in all things. ایکسلنس کے لیول پہ آپ میڈیسن میں کیسے کام کریں گے, ہاؤ ول وی ٹرانسلیٹ اٹ انٹو آور پروفیشنل ایتھکس. جیسے احسان مینس ناٹ اونلی ڈوئنگ دا پروسیجر ویل بٹ کنڈکٹنگ ون سیلف ویل. آپ بہترین ڈاکٹر ہیں لیکن آپ کی زبان کڑوی ہے, آپ کا مزاج خراب ہے, آپ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ پروفیشنل ایتھکس کا خیال نہیں رکھتے, یو ڈونٹ اسپیک ویل, یو ناٹ گارڈنگ دا پرائیویسی آف دا پیشنٹ ویل. You need to be learning how to behave with lot of mercy. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the merciful are shown mercy by the most merciful. Show mercy to those on earth and one above the heavens will show mercy to you. آپ زمین والوں پہ رحم کریں, اللہ آپ پہ رحم کرے گا. اور ہم میں سے کون ہے جو کہے مجھے اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ ہمارے اپنے اتنے ایشوز جس میں ہم سٹک ہوتے ہیں, بیڈلی سٹک ہوتے ہیں, you know, and we are not able to resolve those issues and challenges. پریشان ہوتے ہیں, مسئلے نہیں حل ہو رہے ہوتے ہمارے. تو اگر ہم لوگوں کا ساتھ احسان کا رویہ, تمیز کا رویہ, ایک کمپیشن کا رویہ دیتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں آتی ہیں. سو کلینکل ایکسلنس وداؤٹ رحمہ it becomes very cold and this ultimately becomes dangerous zone for the care of the patient. اور اسی لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرائیویسی کے لیے جیسے سورہ حجرات کی ورس نمبر 12 میں آتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, do not spy on anyone. سو اگر ہم اس کو براڈر سینس میں دیکھ لیں, وہی بات آ جائے گی کہ یو ہیو ٹو لرن ٹو رسپیکٹ دا باؤنڈریز آف دا پیشنٹ, اس کو اوور ایکسپوجر نہیں دینا, اسی طرح اس کی پرائیویٹ میٹرز کو پبلک نہیں بنانا. ایون اف لائک یو ہیو ٹو پریزنٹ دیم ایز اے کیس اسٹڈی سم ویئر, یو ٹیک کنسینٹ from the patient. Can we do that? کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو ایٹ لیسٹ آئی ریمبر وین آئی واز ورکنگ, آئی واز ڈوئنگ مائی پی جی ٹریننگ, تو بہت سے جو میل ڈاکٹرز تھے, اگر کوئی جیسے پیڈیاٹرک وارڈ میں ساتھ کوئی ینگ مدر ہے اس سے بھی فلرٹ کر رہے ہیں, بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کہو آپ بیٹھے, ہم ہسٹری بھی لے لیتے ہیں, ہم یہ بھی کر لیتے ہیں, ہم اس کے کام بھی کر دیتے ہیں. سمجھ آ جاتی ہے ان کے ساتھ کوئی پیاری سی لڑکی ہے, کوئی خالہ پھپھو ہے یا کوئی اور سم ون ٹیکنگ کیئر. تو یہ چیزیں ایتھیکلی ساؤنڈ نہیں ہیں کہ ایسے کام کیے جائیں, اور ان کے ساتھ بھی بہت سی پرابلمز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی بیونڈ دا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو, اینڈ دیٹ از اس میں اسپریچول بیماری کیا ہے. جو بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے, جو بھی ایسی چیز ہوتی ہے, اس میں اور کیا کیا مشکلات ہیں جو نظر آتی ہیں. فرام دا پرسپیکٹو آف اسلام سب سے پہلی چیز ہمیں غفلت نظر آتی ہے. وین دا روٹینس میکس اس فارگیٹ سیکرٹنیس آف وٹ وی آر ہینڈلنگ. کیشول ایٹیٹیوڈ. I mean, just imagine for a minute, anything that you watch online, any incidents that happens, anything that is brought up to your notice, and you're trying to justify کہ ہاں کیا فرق پڑتا ہے. Would you want it for yourself? Would you want you, the females, اور میلز کی وائف ہیں, بہن ہیں, یا اور کہ اپنا فیملی ممبر ہے, ان کا کوئی پروسیجر ہو رہا ہو اور ایسی ویڈیو بنے؟ That's the first thing that we have to ask ourselves. Second important thing that happens when we are so casual about our ethics is qaswat al-qulub. What does that mean?
your heart becomes hard because of repeated exposure to such things, and you don't repair the pain other people are feeling. आपके लिए कोई मसला नहीं रहता, आप बिकॉज इतना कर चुके होते हैं, आप कहते हैं हाँ सो व्हाट. लाइक व्हेन आई वाज यंग, और हमें पता चलता था अच्छा जी कॉलेज में कोई लड़का लड़की हैं, दे हैंगिंग आउट टुगेदर, तो दे वुड बी अ हाइप अबाउट इट. ओह ये दोनों ये हर जगह नज़र आते हैं इकट्ठे, अस्तगफिरुल्लाह. लेकिन अब अगर आप किसी को बताएं सुनो वो फलां के साथ, कहते हैं हाँ तो दैट्स अ नॉर्म. बल्कि पूछा जाता है कि कोई नहीं है तुम्हारी लाइफ में, कोई नहीं है, अगर कोई जोक ना करे, अगर कोई गलत काम ना करे. हमारा दिल इतना सख्त हो चुका हुआ है कि हमें इन चीज़ों की इंटेंसिटी नहीं समझ आती. बट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में दिल इतना सख्त हो जाएगा, आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी फिर यही हाल हो जाएगा, एंड योर लाइफ विल बी वेरी बैडली मेस्ड अप. Third important thing from the Islamic perspective is riya culture, because of these modern tools. You're always showing off. You are craving that visibility, reaction, circulation, social approval. और अब तो आप देखें लोगों ने ये देखना होता है कितनी हिट्स एंड लाइक्स आएंगे, जो मर्जी बोलते हैं, जो मर्जी बात करते हैं. एज अ सर्टिफाइड लाइफस्टाइल फिजिशियन मैंने एक पॉडकास्ट किया विद माय मेंटोर, और शी इज़ हार्वर्ड क्वालिफाइड, शी इज़ डबल PhD in nutrition and holistic medicine, and also certified lifestyle physician. She is also an internal medicine expert, यानी multiple degrees हैं उनके पास. In that we were discussing about one of the pillar of lifestyle medicine, that is physical activity. और physical activity में हम ये बात कर रहे थे कि जी जो physical activity होती है किस किस टाइम पे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए. बिकॉज आप देखिए ये जो जिम कल्चर आ गया ना, जिम कल्चर हमें क्या सिखाता है? आप जिम में जाते हैं, आप अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं, आप अपना कार्डियो करना चाहते हैं, मसल इंड्योरेंस एंड मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं बॉडी में. ये 4-5 फैक्टर्स हैं. बैलेंस ठीक रखना चाहते हैं. लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं देखते हैं कि लोग कितने कितने वेट्स उठा रहे हैं, दैट पुट्स इंटेंस प्रेशर ऑन यू, और आप देखकर ना चाहते हुए वो काम करना शुरू कर देते हैं which the experts in that field will never advise you. लाइफस्टाइल मेडिसिन में कभी आपको एडवाइस नहीं किया जाएगा कि इतनी हैवी एक्सरसाइजेज आप करें. वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं आफ्टर another 10 years, 15 years, 20 years, when you hit 50s and 60s. तो उस वक्त आपको समझ आएगी, लेकिन वो हम प्रेशर उसमें एनवायरनमेंट में रहते हैं. सो वी वर डिस्कसिंग कि किस टाइम पे एक्सरसाइज होनी चाहिए, किस टाइम पे नहीं होनी चाहिए. देखें एक्सरसाइज जब आप करेंगे सिंपल फिनोमेना है, कॉर्टिसोल रिलीज होगी. अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, हाँ उससे एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल, एंडोर्फिन्स और सारे दिन की एक्टिविटी, इट हेल्प्स यू सेटल डाउन. सो शी वाज एडवाइजिंग दैट इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू इंडल्ज इन हैवी एक्सरसाइज एट नाइट टाइम. लॉट ऑफ पीपल गो टू जिम्स एट नाइट टाइम. ना रात तो अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, स्लो डाउन एक्टिविटीज़ के लिए बनाई है, दीनी हिसाब से भी देखें. और बहुत सी रिसर्चेस भी आ रही हैं जो बताती हैं कि नाइट टाइम पे आपकी बड़ी स्लो वॉक, जैसे खाना खाया स्लो वॉक थोड़ी सी 100 स्टेप्स, दैट्स इट. अब वो पॉडकास्ट का चंक वन ऑफ द पर्सन सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट. अब उन बेचारों ने ना मेडिसिन पढ़ी हुई, ना उनका कोई हार्वर्ड एक्सपोजर, ना लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपोजर, और पता नहीं उन्होंने गूगल स्कॉलर या कोई ऑथेंटिक एविडेंस बेस्ड कितने आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेटेस्ट आर्टिकल कितने पढ़े हैं. उन्होंने वो क्लिप निकाल के, मुझे नहीं, मैं तो सिर्फ इंटरव्यू कर रही हूँ, लेकिन उस चीज़ को इतना हाईलाइट करके, ये भी आजकल का तरीका हुआ है ना, रिव्यू बना के डाल दिया, बिल्कुल गलत बातें सारी बोली और बड़ा रेडिक्यूल करके कहा. सो अब आप देखिए उन्होंने वो वीडियो क्लिप बना के और उसमें उनको खूब बैश करके डाल दिया. And so many people will be misguided and misled because of that. तो इस तरह की चीज़ें भी अब इतनी बननी शुरू हो गई हैं. मैं कई दफ़ा देखती हूँ कोई भी उठा के किसी के क्लिप में से निकाल के ये चीज़ गलत है. हमें भी बहुत सी चीज़ें गलत नज़र आती हैं, बट वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी एनीवेयर. तो ये भी एथिकली एक चीज़ ठीक नहीं होती है. फिर हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू फॉरगेट दैट इवन नो वन इज़ वॉचिंग, और हम कहते हैं कोई भी नहीं देख रहा, तो हमारा ये जो होता है ना
تقوی کا لیول، اللہ از واچنگ، یہ بھی ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیکاز ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. سو اے ڈاکٹر شوڈ آسک، نو ون ول نو بٹ اے بلیور ول سے آئی ایم آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ کو پتہ چلے گا ایون اف آئی ایم ناٹ ایکسپوزڈ ان فرنٹ آف اینی ہیومن بینگ. So what we need to do is we need to, from a detached performer, move towards being a healer. جو ہمارا مین ٹاسک ہے، اور اس کے کچھ اسٹیپس ہیں، کوئکلی میں آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلی بات یہ کہ جب ریپیٹڈ اسٹریس آتا ہے تو یو ہیو ٹو مینیج یور لائف اسٹائل. آپ کے لانگ ڈیوٹی آورز ہیں، سلیپ ڈپریویشن ہے، ٹرومیٹک کیسز ہیں، لٹل ایپریسیشن ہے. تو ریپیٹڈ اسٹریس آ رہا ہے اور اس ریپیٹڈ اسٹریس کو آپ کو مینیج کرنا سیکھنا چاہیے. سیکنڈ جو پرابلم ہوتی ہے ہماری، وائی وی آر ڈیٹیچڈ پرفارمر، بیکاز دیر از ایموشنل بلنٹنگ. ہم اپنے آپ کو بھی نم کرتے ہیں، دوسرے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نم ہی ہونا چاہیے. بہت سا ڈارک ہیومر ہمارے ارد گرد ہوتا ہے جو ہمارا مذاق، سینئرز بھی اتنا مذاق اڑاتے ہیں. آپ ایون پی جی ٹریننگ بھی ہوں تو آپ کے ایچ او ڈی اتنا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے بیکاز یو ہیو ٹو ورک ود دیم. آپ کو ڈگری لینی ہے، ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پرابلمز ہمارے بڑھتے ہیں. اور باؤنڈری ایروژن بہت ہوتی ہے. وٹ ونس فیلٹ رانگ ناؤ فیلس نارمل. اینی ون کین گو ان ٹو یور باؤنڈری، اور جو مرضی آپ کو کہتے ہیں. ایتھیکل بریچ بھی بہت زیادہ کامن ہونا شروع ہو گیا ہے. تو دیٹ از وائی ہم ہیلر نہیں رہتے، ہم ڈیٹیچ پرفارمر ہو جاتے ہیں. سو وٹ آر دا پریکٹیکل سولوشنز؟ فیو سولوشن. فرسٹ آف آل دا پرسنل سولوشن. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پرسنلی مجھے کون کون سے کام کرنے ہیں. پرسنل لیول پہ انما الاعمال بالنیات، یو ہیو ٹو کیپ کانسٹنٹ واچ آن یور نیہ، یور انٹینشن. اینڈ ریممبر، یہ نہیں ہوتا کہ میرا دل صاف ہے، میری نیت ٹھیک ہے اور میں منہ سے بڑی بڑی گالیاں دے دوں. اف یور انٹینشن از رائٹ اٹ ول ریفلیکٹ ان یور ایکشنز. You will never ever be able to do anything unethical because you by heart don't believe in that. Your subconscious, your conscious brain will never dictate you کہ ٹھیک ہے جی تمہاری نیت تو صاف ہے، ایک لگا دو اس کو. وہ نہیں آپ کر سکتے. بیش کر دو اس کو، نہیں کر سکتے. And renew that niya every day. Every day when you wake up in the morning, when you're coming towards your job place, please renew that intention. Build a pause before you post anything. That should be the discipline. A personal rule is do not record any patient's case. Do not share clinical moments casually. Do not assume that you have a consent to do so. And do not assume that, جو کچھ بھی میں نے کسی کو شو تو نہیں کیا، میں نے بلر کر کے ڈالا ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے بھی بہت کچھ ہو جائے گا. پروفیشنل گائیڈنس نیڈس ٹو بی ویری کلیئر کہ میں نے کیا کرنا ہے. دیٹ از وائی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آلسو سیڈ یور باڈی ہیز اے رائٹ اوور یو. تو ہم نے اپنے آپ سے اسٹارٹ کرنا ہے. ہم یہ نہیں صرف کر سکتے کہ دور کی امیج دیکھیں اور اپنے اندر جو امپروومنٹ لانی ہے اس کو نہ دیکھیں. سیکنڈ امپورٹنٹ، ٹیم بیسڈ سولوشنس ہمارے پاس ہونے چاہیے. اینڈ واٹ آر ٹیم بیسڈ سولوشن؟ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم ایتھیکل جو کلچر ہے وہ اس کو ویزیبل کریں، کہ کیجولی نہیں لینا کیسز کو، موکنگ لینگویج نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ جی اے دیا ہوا ہے، اس کو ہم نے، وہ بول نہیں سکتا، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ایجوکیٹڈ ہو تو دیکھیں ہم کتنے کیئرفل اور کتنے وہ پرٹیکولر ہوتے ہیں. تو ہر پیشنٹ کو ہم نے ایک طریقے سے، اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اینڈ نو ہیومر ایٹ پیشنٹس ایکسپینس. سیکنڈ امپورٹنٹ از یوز پراپر ڈی کمپریشن اسپیس. انہیلدی جوکس نہیں ہونی چاہیے. آپ تھکے ہوئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے کوئی جا کے ٹی کافی لے لیں اور بیٹھ کے تھوڑی سی اسنیکنگ، ہیلدی اسنیکنگ کر لیں، ایموشنل بریک لے لیں. اپنا سپورٹ گروپ جو ہے وہ ہیلدی رکھیں تاکہ آپ کو غلط ہیومر کی طرف، غلط کاموں کی طرف جانا ہی نہ پڑے. جب آپ نے اپنے گھر کو اچھی چیزوں سے بھرا ہوتا ہے تو گند نہیں آتا، لیکن جب آپ اسپیسز خالی چھوڑتے ہیں تو وہاں پہ گند آتا ہے. پھر یہ کہ نارملائز آسکنگ فار ہیلپ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اوور ویلم ہو رہے ہیں، بہت برن آؤٹ ہیں، ٹیک ہیلپ فرام یور کولیگس، اسپیک اباؤٹ اٹ. لڑکیاں پھر بھی رو دھو لیتی ہیں، بٹ آئی ہیو سین مین، بوائز، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز دے ہیو آلویز بین گیون دس نوشن دیٹ مین شوڈ لک اسٹرانگ اینڈ ایکٹ اسٹرانگ.
اچھی بات ہے, یو شوڈ بی اسٹرانگ, اللہ نے آپ کو قوام بنایا ہے, لیکن جو ویک مومنٹ ہو اس کو ویکنیس کی طرح لے کر اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح انوائنڈ کرنا چاہیے ان اے ہیلدی مینر. دین پروٹیکٹ دا جونیئر اسٹاف فرام دس بیڈ نارملائزیشن. ہم جو کلچر کریٹ کرتے ہیں ایز سینئرس, وہ ایک انوائرمنٹ پورا بلٹ ہو جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ٹریٹ جونیئرز with a lot of احسان, lot of dignity, تاکہ وہ ڈگنیٹی ہمارے اندر بھی مینٹین رہے. پھر انسٹیٹیوشنل سلیوشنز ہمارے پاس آتے ہیں, جیسے اسٹرانگ پیشنٹ پرائیویسی کی پالیسی ہونی چاہیے, فون نہ ہو ٹیمیں, ریسٹرکٹیڈ ریکارڈنگز ہوں, کنسنٹ پروٹوکالز ہوں, ڈسپلنری ایکشنز ہوں, اور ڈیجیٹل پروفیشنلزم کی ٹریننگ پراپرلی ہونی چاہیے, پتہ ہو سب کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. برن آؤٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو, بیکاز ان دنوں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ برن آؤٹ اینڈ کمپیشن فٹیگ جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے, اینڈ ورلڈ اوور پیپل آر ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ ٹرائنگ ٹو ایڈریس اٹ. سو برن آؤٹ پریونشن ہونی چاہیے, ناٹ جسٹ بی ریزیلینٹ بٹ بی پارٹ آف سم مائنڈفل پروگرامس, بریکس ہوں. اب دیکھیں کہ ویسٹرن کلچرز میں ہر ڈاکٹر کو کمپلسری ہوتا ہے, ان کو ٹیکس ایگزمپشن ملتی ہے کہ اگر آپ اپنے پروفیشن سے بریک لے کے ویکیشن پہ جاتے ہیں, سو دیٹ دے ہیو لیس برن آؤٹ اینڈ لیس کمپیشن فٹیگ. ہمارے یہاں پہ ہم چھٹی نہیں لیتے, اینڈ وی ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ میں تو 15 سال سے چھٹی نہیں کی. اور ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا ڈاکٹر ہے, اسے کبھی چھٹی نہیں کی. ڈاکٹر کو ہم اسپیس نہیں دیتے نا چھٹی کی, کہ وہ کوئی بریک بھی لے سکتا ہے, کسی قسم کی اسپریچول بریک لے سکتا ہے. کوئی آپ اسپریچول لرننگ کے لیے چلے جائیں 2-4 مہینے, یا آپ ویسے ویکیشن لیں بیچ میں. اچھا کورسز کریں جو آپ کی سیلف گرومنگ میں آپ کو ہیلپ کریں. پھر اسی طرح سے مینڈیٹری ڈیجیٹل پروفیشنل ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے, جس میں ہمیں یہ سارے فیکٹر جو ہم بات کر چکے ہیں وہ سکھائے جائیں. اینڈ ریگولر کمپیشن فٹیگ ٹریننگ بھی ہو, کہ جو ہائی انٹینسٹی اسپیشلسٹ ہیں جیسے ایمرجنسی میں ہیں, آئی سی یو میں, سرجری, آبسٹیٹرکس, آنکالوجی, پیڈیاٹرکس, ان لوگوں کے اوپر خاص طور پہ کام کیا جائے. اینڈ دیر از اے وے ہاؤ وی ڈیل ود آور سیلفس, یعنی اگر ہم دیکھیں کہ کیا فریم ورک ہمارے پاس ہونا چاہیے, تو 4R ماڈل کو آپ یاد رکھ لیں. دا فرسٹ ون از ریورنس, سی ایوری پیشنٹ ایز آنرڈ بائی اللہ. اللہ کا بندہ ہے یہ, مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا, میں اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتی ہوں. دا سیکنڈ R از ریسٹرین. Not every thought becomes speech, not every moment becomes content. روکنا ہے اپنے آپ کو, صبر اسی کو کہتے ہیں. نمبر 3 is repair, debrief, rest, process grief, seek support. ہم جیسے نیگیٹو لوپس پہ جاتے ہیں نا, ساری رات ڈیوٹی کر کے آ کے بھی ساری رات جاگتے ہیں, نشے کرتے ہیں, ہر طرح کے نشے, اسکرین کا نشہ, ڈرگس کا, حرام ریلیشن شپ کے نشے. تو ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے ہمارا. جنک ہم بہت زیادہ اپنے اندر کنزیوم کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ریپیئر کسی طرح سے بھی نہیں ہوتی, نہ تھاٹ پروسیس کی ہوتی ہے نہ باقی. آج کل آپ دیکھ لیں گٹ برین ایکسس میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے, اگر آپ اس کو پڑھتے ہوں. دین رحمہ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی ہیو ٹو برنگ مرسی ان ٹو آور پروفیشن. ہمیں اس چیز, کوئی بھی انسیڈنس جیسے ایسا ہوتا ہے نا, تو دیر شوڈ بی اے ڈیپر لرننگ فار اس کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. So this incident should not make us hate doctors. It should make us aware, make us also fear what happens when a healing profession loses its inner anchoring. So medicine is not only a science of procedures. It's an ethic of presence. It's a trust. It's one of the adab. It's a mercy under pressure. Patient may forget your exact words, but they may never know your diagnosis language. But before Allah, what will matter is when they were weakest, you were worthy of that trust. تو اس چیز کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ a doctor's greatness is not only in the saving life, it is protecting dignity while doing so. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.